بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہمیں یہ بھی گمان ہے کہ ہم وفادار، غیرت مند اور احسان شناس لوگ ہیں، لیکن جب ہم اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہیں، جب ہم اپنی اجتماعی یادداشت کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایک کربناک حقیقت ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم محسن شناس نہیں بلکہ محسن کش قوم ہیں۔ ہم ان لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی مشعل جلا کر ہمارے لیے راستے روشن کیے، جو ہمارے لیے اندھیروں سے لڑے۔ ہم نے انہیں تنہائی کا اندھیرا دے دیا۔ جو ہمارے لیے جیے، ہم ان کے مرنے کے بعد 2 آنسو بہا کر خاموش ہو گئے۔ کیا یہی ہوتا ہے شکر؟ کیا یہی ہے احسان کا صلہ؟ ہم عبدالستار ایدھی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی، جو لاوارث بچوں کا باپ، بے سہارا عورتوں کا محافظ، بیماروں کا مسیحا اور انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار تھا، جس نے نہ قوم کی زبان پوچھی، نہ نسل، نہ مذہب، نہ مسلک، بس انسان دیکھا اور مدد کی۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو ہم نے اسے کیا دیا؟ کچھ آنسو، کچھ اخباری سرخیاں، چند رسمی دعائیں اور پھر مکمل خاموشی۔ آج اس ملک کی ہر گلی میں ایک ایدھی پیدا ہو سکتا تھا اگر ہم نے اس کی عزت کی ہوتی، اگر ہم نے اس کے مشن کو اپنا مشن بنایا ہوتا، لیکن ہم نے چراغ کی روشنی کو سراہنے کی بجائے اسے بجھا دیا۔ پھر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھتے ہیں، وہ محب وطن سائنسدان جس نے قوم کو ایٹمی طاقت بنا کر دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی، جس نے ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا، خود خاک نشین ہو کر ہمیں عزت کا تاج پہنایا، لیکن بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ اسے سیاسی سازشوں کی نظر کر دیا، تنہائی میں دھکیل دیا اور آخر کار اسے ایک خاموش موت دے دی۔ کیا یہ سلوک ہوتا ہے اپنے محسنوں کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے قابل بنایا؟ ہم نے انہیں اپنے در سے دور کر دیا۔ کیا محمد علی جناح کو ہم نے یاد رکھا، جنہوں نے ایک قوم کو آزادی، شناخت اور وطن دیا، جنہوں نے اپنا خون، اپنا وقت، اپنی صحت، سب کچھ اس قوم پر قربان کیا، لیکن ہم نے ان کے اصولوں کو چھوڑ دیا، ان کے خوابوں کو دفن کر دیا، ان کی جدوجہد کو صرف ایک یوم آزادی کی تقریر تک محدود کر دیا۔ اور فاطمہ جناح، جنہوں نے ظلم کے خلاف علم بلند کیا، ایک عورت ہو کر طاقتور حلقوں کو للکارا، لیکن ہم نے ان کی آواز کو دبا دیا اور ان کو شکست دے دی، اور پھر ایک دن اچانک انہیں تنہا مرنے دیا۔ ہم نے اپنے چراغوں کو خود ہی بجھا دیا اور اب ہم اندھیروں کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہاتھوں سے ہوائیں بنائیں، انہی نے ہمارے چراغ بجھا دیے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ہی محسنوں پر شک کرتی ہے، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالتی ہے، ان کی قربانیوں کو سیاسی بنا دیتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو رسمی دکھ کا مظاہرہ کر کے دوبارہ اپنے پرانے زخم چاٹنے لگتی ہے۔ اور یہ المیہ صرف شخصیات کے ساتھ نہیں، یہ طرز فکر ہماری روح میں بس چکا ہے۔ ہم عظمت کو برداشت نہیں کرتے، ہمیں دوسروں کی بلندی کھٹکتی ہے، ہم روشنی سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تبدیلی کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اس پر ہنس پڑتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، اس کی نیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب خاموش رہیں، سب سمجھوتا کر لیں، سب بے حس ہو جائیں، کیونکہ ہم خود بے حس ہو چکے ہیں۔ تو باقیوں کی روشنی ہمیں تکلیف دیتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے دین کے سب سے عظیم محسن نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا، جنہوں نے ہمیں محبت، عدل، رواداری، اخلاص اور حسن اخلاق سکھایا۔ ہم نے ان کے دین کو چند رسموں میں قید کر دیا، ہم نے ان کے پیغام کو صرف الفاظ میں زندہ رکھا اور عمل سے کاٹ دیا۔ ہم نے دین فطرت کو مشکل بنا کر پیش کیا، ہم نے سادگی کو چھوڑ کر نمود و نمائش کو اختیار کیا، ہم نے اپنی خواہشات کو دین پر ترجیح دی، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں۔ ہم نے اپنوں کے خواب روند ڈالے، اپنے ہی محسنوں کو مایوس کیا، اپنی ہی عظمت کے امکان کو دفن کیا۔ آج ہم سسک رہے ہیں،
چیخ رہے ہیں لیکن کوئی چراغ دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود ہی ان سب چراغوں کو بجھا دیا ہے. لیکن کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم جاگ جائیں؟ کیا اب بھی ہم ان چراغوں کی راکھ میں روشنی تلاش نہیں کر سکتے؟ ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ جو لوگ آج ہمارے درمیان جی رہے ہیں، جو سچ بول رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی زندگی میں ہی ان کی عزت کریں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں. جو راہیں دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جو روشنی جلا رہے ہیں انہیں ہوائیں دیں، تانا نہ دیں. کیونکہ جب ایک چراغ بجھتا ہے تو صرف ایک شخص نہیں مرتا، پورا قافلہ اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے. آؤ آج سے ایک نئی شروعات کریں. احسان کو پہچانیں، عزت کو سراہیں، دین کو رسموں سے نکال کر عمل میں لے آئیں. وہ چراغ جو اب بھی جل رہے ہیں انہیں بجھنے نہ دیں، ورنہ کل ہم دوبارہ یہی سوال پوچھتے رہ جائیں گے، کیا ہم واقعی احسان شناس قوم ہیں؟ اور پھر جواب وہی ہوگا، افسوس نہیں، ہم ایک محسن کش قوم بن چکے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.